بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شب برات کی اہمیت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات میں عمر اور رزق کی تقسیم کی کیا حقیقت ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی۔ شب برات کی رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی تقسیم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور بس تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3 میں روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشرک۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، کینہ پرور۔ نمبر 4، شرابی۔ نمبر 5، قاتل۔ نمبر 6، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور نمبر 7، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اوپر جرائم توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، اور کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس شب کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ بات واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شوق اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا۔ یہ بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 13، 14 اور 15 کے دنوں میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب ہے اور اجر ثواب ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اور ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔